میرا ماننا ہے کہ جاہل صرف ان پڑھ ہونا نہیں ہے، بلکہ پڑھے لکھے ہو کر بھی جہالت کا صحرا سر پر سجائے رکھنا جہالت کی بدترین قسم، جس میں انسان صحیح غلط کا فرق بھول جاتا ہے اور جاہلانہ طور طریقوں کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے۔ بستر پر لیٹے ہوئے میری آنکھیں نیند کی منتظر تھیں، مگر شاید اتنی جلدی سونے کی عادت نہیں تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ چکا تھا کہ اچانک ہی زور زور سے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ اتنی رات گئے دروازے پر کون ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ علاقہ میرے لیے نیا تھا۔ مجھے یہاں اس گاؤں میں آئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، کسی سے اتنی خاص جان پہچان بھی نہیں تھی۔ میں ایک سرکاری اسکول کا استاد تھا اور مجھے یہاں پوسٹنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ابھی نیا نیا آیا تھا تو جان پہچان میں بھی وقت لگنا تھا۔ اس وقت بھلا کون جہاں میرے دروازے پر آ سکتا ہے؟ اس گاؤں میں رات بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے میں بھی 9 بجتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور اب دروازہ بجنے کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ لیکن دروازہ کھولنے کی بجائے میں چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ دروازہ کھولوں یا نہیں۔ پتہ نہیں کون ہو دروازے پر، اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ گاؤں کے حالات بھی کچھ خاصے ٹھیک نہیں تھے۔ حالات کے پیش نظر تو مجھے احتیاط ہی برتنی چاہیے تھی۔ سوچ لیا کہ نہیں کھولوں گا، لیکن جب بہت زور زور سے دوبارہ دستک ہوئی تو میں نے بنا چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا، اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ دروازے پر ایک بہت خوبصورت جوان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ چہرہ مجھے کافی مانوس لگا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے شاید پہلے بھی کبھی دیکھا تھا۔ اس سے جان پہچان ہوئی تھی، یا ہو سکتا ہے گاؤں میں ہی دیکھا ہو کہیں۔ یاد کرنے پر بھی مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہ آیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی سنہری آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پیشانی پر خوف سے پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس لڑکی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ سانس پھولا ہوا تھا، دوپٹہ ہاتھ میں تھامے بے ترتیب سی حالت تھی۔ بال بکھرے تھے، پاؤں میں چپل تک نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، تم کون ہو اور اتنی رات گئے میرے دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ جواب دینے کی بجائے میرے دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش تو کی مگر بے سود، مگر مجھے اسے اندر لانا پڑا۔ اس طرح کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں لانا بہت خطرناک کام تھا، کیونکہ یہ گاؤں تھا اور یہاں کے رسم و رواج بہت سخت تھے۔ اس بات کو کوئی غلط رنگ دے دیتا تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا مجھے۔ میں نے یہاں کسی عورت کو مغرب کے بعد گھر سے باہر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کے مرد بہت سختی کرتے تھے، بیٹیوں بیویوں پر، اور لڑکیوں کو اسکول تک آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ بہت مشکل سے کچھ 8-10 لڑکیاں ہی گاؤں سے اسکول میں آتیں، تو وہ بھی کچھ دنوں میں ہی واپس گھر بیٹھ جاتی۔ کسی کو اتنی اجازت نہ تھی کہ پڑھائی کو جاری رکھ سکے، لیکن میں ایک بے ہوش لڑکی کو دروازے پر دیکھ کر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ٹھیک نہ لگا مجھے، اسی لیے اس کی مدد تو کرنی ہی تھی۔ میں اسے اندر لایا، چارپائی پر لٹایا، ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ اگر کوئی گاؤں والا اس لڑکی کی تلاش میں یہاں تک آ گیا، یا پھر اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، تو میرا کردار بھی مشکوک ہو جائے گا اور مجھے بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جائے گا۔ پہلے ہی یہاں مجھے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور اس لڑکی کی وجہ سے تو میرے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی تھیں۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ رزق تو میں لے ہی چکا تھا، نیت سے اللہ واقف تھا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اسے جلد سے جلد ہوش آئے اور میں اسے یہاں سے چلتا کروں، تاکہ میرے لیے کوئی مشکل گھڑی نہ ہو جائے۔ کافی دیر بعد جا کر اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آئے۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی، دائیں بائیں نظریں گھمائیں، میری جانب دیکھا اور پھر زاروں کی طرح رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ کس پریشانی سے گزر رہی تھی جو اس طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سے میں ڈر گیا اور اسے خاموش ہونے کا کہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ چپ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے جواب دینے کی بجائے خوف سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بڑی پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، استاد جی مجھے بچا لیجئے، مجھے ان لوگوں کے ظلم سے بچا لیجئے، مجھے ان ظالموں سے بچا لیجئے۔ اس کے استاد جی کہتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ تو 1-2 دن پہلے ہی میرے اسکول آئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ میں لڑکیوں کے چہروں کی طرف کم ہی دیکھتا تھا، اس لیے مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے یاد نہیں رہا تھا۔
لیکن اتنی رات گئے اس کو یہاں میرے دروازے پر کیا کام تھا؟ کس طرح کا ظلم ہو رہا تھا؟ اور وہ ظلم کون کر رہا تھا؟ وہ کس سے بچنے کی بات کر رہی تھی؟ اس کی بات مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بتاؤ تم کس سے بچتی پھر رہی ہو اور اتنی رات گئے گھر سے کیوں نکلی ہو؟ اس وقت تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ گاؤں کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ لٹیرے کبھی بھی آ جاتے ہیں، ایسے میں ایک جوان لڑکی کا اکیلے گھر سے نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ تمہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ کہنے لگی، استاد جی، میرے گھر والے میری شادی کروا رہے ہیں، اس لیے میں بھاگ کر آئی ہوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے بھاگ کر آ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ اس کی وجہ سے تو میں بھی مصیبت میں پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ شادی کی وجہ سے گھر سے بھاگی تھی، پھر تو اس کے گھر والے یقیناً کچھ ہی دیر میں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکتے تھے اور میرے گھر پا کر مجھے بھی اس ساری بات میں ملوث سمجھیں گے اور مجھے بھی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ یہ گاؤں تھا اور یہاں لڑکیوں کی کم عمری میں ہی شادی ہوتی تھی، تو پھر وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی؟ کس کی خاطر؟ شاید کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اور یہی بات جب میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، نہیں استاد جی، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پسند تو نہیں کرتی، مجبوری ہے، شادی نہیں کرنی بس۔ اس لڑکی کا نام نیلم تھا۔ میں نے نیلم سے کہا، دیکھو شادی تمہیں کرنی ہی ہوگی کیونکہ یہی اس گاؤں کا رواج ہے۔ تم تقریباً 14 سال کی ہو اور گاؤں میں ساری لڑکیوں کی شادی اس عمر میں ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بات اور ہے، ورنہ گاؤں والے تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے، تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی کہ میری شادی میرے چچا کے بیٹے کریم بخش کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ وہ مجھے پسند بھی ہے اور میرا خیال بھی رکھتا ہے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بات فقط یہ ہے کہ میں ابھی شادی کے اس رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی۔ گھر والوں کو یہ بات سمجھا دیں، آپ تو پڑھے لکھے استاد ہیں، میرے ماں باپ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے اور آپ اپنا فیصلہ فی الوقت بدل دیں۔ اور نیلم کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ شادی کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی تھی، یہ اس کا حق تھا، لیکن گاؤں میں لڑکیوں کو حقوق ملتے ہی کہاں ہیں؟ وہ تو چپ چاپ سر جھکائے ہر بات پر آمین کہہ دینے کی عادی تھی کر دی جاتی ہیں۔ اگر ایسے میں بیچ میں پڑتا، گاؤں والے میری جان کے دشمن بن جاتے کہ میں ان لڑکیوں کو ورغلا کر ان کا دماغ خراب کر رہا ہوں، اور پھر انکار کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں نے نیلم سے کہا کہ اگر انکار کی کوئی ڈھنگ کی وجہ ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں تمہارے گھر والوں کو بات کر کے راضی کروں اور اس بارے میں سوچوں، لیکن بغیر کسی وجہ کے میں کیا کہوں گا؟ اور پھر اتنی رات گئے تمہارا یہاں ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، صبح اسکول آنا، ہم وہیں پر بات کریں گے۔ بس انکار کی وجہ بتا کر جانا تاکہ میں بات کر سکوں۔ نیلم انکار میں سر ہلا کر کہنے لگی، مجھے واپس گھر نہیں جانا۔ وہ لوگ کل رات کو میری شادی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہوگا وہ مجھے قبول نہیں ہے، اسی لیے آپ آج رات کو ہی میرے ماں باپ سے بات کریں، ورنہ میں اس گاؤں سے ہی بھاگ جاؤں گی یا پھر گاؤں کے کنویں میں کود کر جان دے دوں گی، لیکن واپس نہیں جاؤں گی، شادی نہیں کروں گی۔ نیلم کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی ایسے جان دینے کی بات کرتا ہے کیا؟ گاؤں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ تمہارا جینا مرنا سب اسی گاؤں میں ہی ہے، کہاں جاؤ گی بھلا؟ اور پھر جب کریم بخش میں کوئی برائی نہیں ہے تو شادی کرنے میں کیا اعتراض ہے تمہیں؟ نیلم نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے لگا تھا آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے اور اس عمر میں شادی کرنے سے میرا بچپن ختم ہو جائے گا، مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی جائیں گی، اور وہ سب تو بعد کی بات ہے۔ شادی سے پہلے ہی جو کیا جائے گا وہی میری جان نکال دینے کے لیے کافی ہے، اور میں وہ سب کرنا نہیں چاہتی، کسی صورت نہیں۔ میں نے نیلم سے پوچھا کہ آخر شادی سے پہلے ایسے بھی کیا ہوتا ہے جو تم بار بار اس بات کو دہرا رہی ہو؟ چھوٹی موٹی رسمیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، تمہارے گاؤں میں بھی کچھ رسمیں ہوں گی، اس میں ایسی بھی کیا پریشانی والی بات ہے؟ جو رسم ہو کر لینا، دراصل مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا۔ رات کو وہ میرے کمرے میں موجود تھی اور اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا وہ یہاں ہے تو اس کی بھی جان لے لیتے اور شاید مجھے بھی مار دیا جاتا، یوں ہم بے قصور ہی مارے جاتے۔ میرے پوچھنے پر بھی نیلم نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی جو وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اگر اپنی اور میری جان بچانا چاہتی ہو تو ابھی اور اسی وقت اپنے گھر لوٹ جاؤ، میں خود صبح تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے باپ سے بات کروں گا، انہیں سمجھا دوں گا کہ وہ تمہاری شادی ابھی نہیں کریں۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ وعدہ کریں استاد جی،
آپ صبح میرے گھر آئیں گے اور ان سے ساری بات کریں گے، میری شادی رکوا دیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ البتہ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں صبح اس کے گھر جا کر کیا بات کروں گا۔ یہ گاؤں والوں کا آپس کا معاملہ تھا، دو بھائیوں کے بچوں کی شادی ہو رہی تھی، اس سب میں میرا کیا لینا دینا تھا؟ اور پھر نہ ہی لڑکے میں کوئی برائی تھی اور نہ ہی کوئی مسئلہ۔ نیلم کو کیا پریشانی تھی؟ اس نے کھل کر یہ بات بتائی بھی نہیں تھی، مگر اب میں اس سے وعدہ کر چکا تھا تو مجھے اس وعدے کی خاطر اس کے گھر جانا ہی تھا۔ انکار کی کوئی بھی وجہ ہو وہ تو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ساری رات میں لفظوں کے جوڑ توڑ میں لگا رہا کہ اس کے باپ سے جا کر کس طرح بات کروں گا، اور پھر ایسے ہی صبح ہو گئی۔ میں نے گاؤں کی مسجد میں ہی فجر کی نماز ادا کی اور نیلم کے گھر کی جانب چل پڑا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ گاؤں میں فجر ہوتے ہی سارے گھروں میں صبح ہو جایا کرتی تھی اور سب لوگ کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے اور مغرب کے ساتھ ہی یہاں رات کا سما ہوتا تھا۔ میں نیلم کے گھر پہنچا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے دروازہ بجانے پر نیلم کے باپ نے باہر آ کر دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ مجھے استاد جی کے حوالے سے گاؤں میں ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ مجھے خود ہی اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اپنی بیوی کو آواز دے کر ناشتے کا کہا۔ کافی ادب و لحاظ سے پیش آیا، لیکن پتہ نہیں کچھ دیر بعد کا منظر کیا ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے انکار کیا اور کہا کہ میں بہت ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، استاد جی ہم حاضر ہیں، آپ کا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ آپ تو ہمارے گاؤں کے لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ حکم کریں۔ ان کی اس بات سن کر میں مسکرا دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کروں۔ اس سے اس کی بیٹی کی شادی کے بارے میں کیسے سوال و جواب کروں۔ عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے تذبذب کا شکار دیکھ کر نیلم کا باپ کہنے لگا، استاد جی کیا بات ہے، بلا جھجک کہیے، ہم حاضر ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے بات شروع کی اور اس سے پوچھا کہ آپ نیلم کی شادی کر رہے ہیں، جس پر وہ خوشی سے مسکرایا اور کہنے لگا، نیلم میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بھائی نے اپنے بڑے قابل بچے کے لیے اس کا ہاتھ مانگا ہے۔ آج رات کو ہی اس کی شادی ہے۔ میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آنے ہی والا تھا بس۔ اس کی بات سن کر میں نے گہرا سانس خارج کیا اور اس سے کہا، اسی لیے میں حاضر ہو سکا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ نیلم کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ 14 سال کی ہے۔ آپ اسے پڑھنے لکھنے دیں، پھر اس کی مرضی پوچھ کے اس کی شادی کیجیے گا۔ فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میری بات سن کر نیلم کے باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسی بات کر دی استاد جی آپ نے؟ نیلم ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم اس کا اچھا برا جانتے ہیں، اور پھر ہمارے گاؤں میں تو اسی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ پڑھ لکھ کر بھی بھلا اس نے کیا کرنا ہے، گھرداری ہی تو دیکھنی ہے، اور پھر کریم بخش جیسا لڑکا بار بار نہیں ملتا۔ اتنا اچھا رشتہ ہے، میں کیوں شادی کرنے کے لیے انکار کر دوں بھلا؟ لوگ تو دعاؤں میں مانگتے ہیں اس سے رشتے، ہمارے گھر میں تو خود چل کر آیا ہے یہ رشتہ۔ ویسے بھی کریم بخش نے کہا ہے کہ اگر شادی کے بعد یہ پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اسے خود پڑھائے گا، کوئی ناجائز پابندی نہیں لگائے گا۔ نیلم کی باپ کی بات سن کر میرے منہ پر تالا لگ گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس گاؤں کا دستور تھا اور میرے کہہ دینے سے بدلنے والا نہیں تھا، اور پھر نیلم نے مجھے کوئی ایسی معقول وجہ بھی نہیں بتائی تھی جس کی وجہ سے میں اس کے باپ کو اس کی شادی سے روک پاتا اور اصرار کرتا یا دلائل دیتا۔ نیلم کی آنکھوں میں چھایا خوف اور اس کے چہرے کا ڈر مجھے سمجھا رہا تھا کہ کوئی بات تو ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ کیا وجہ تھی یہ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ جب تک نیلم خود نہ بتاتی، میں تو یہاں کے حالات سے زیادہ واقف بھی نہیں تھا۔ نیلم کی ماں ناشتہ لے کر آئی تو میں خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیلم بھی لسی کا گلاس اٹھائے آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں نیلم کا باپ اس کی ماں کی آواز پر اندر چلا گیا اور میں نے نیلم سے فوراً کہا، اس کا باپ کسی صورت شادی سے انکار کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر خاص وجہ ہے تو بتا دو، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی معقول وجہ ہوگی تو ہی میں ان سے بات کر سکوں گا، وگرنہ کوئی ایسی وجہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انکار کیا جائے۔ وہ کہنے لگی، استاد جی یہاں شادی سے پہلے ایسی رسم ادا کی جاتی ہے کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں اس رسم کا حصہ نہیں بننا چاہتی، مجھے خوف آتا ہے، اسی لیے میں شادی سے انکار کر رہی ہوں، اور یہ سب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے غصے میں نیلم سے کہا کہ صاف لفظوں میں بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کس رسم کی بات کر رہی ہو؟ ایسی بھی کون سی رسم ہے جس سے تم اس قدر خوف زدہ ہو، جبکہ تمہیں کریم بخش سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے مجھے ایک ایسی رسم کے بارے میں بتایا جسے سن کر میں خود ہکا بکا رہ گیا اور مجھے یقین نہ آیا۔ اس نے مجھے ایک ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا جس سے شادی سے پہلے اسے کروانا تھا اور اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی، مگر وہ اس ٹیسٹ کی بھیڑ نہیں چڑھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ڈر رہی تھی اور شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، استاد جی، مجھے بہت بھروسہ کر کے رات کو آپ کے پاس آئی تھی، مجھے آپ سے مدد کی امید ہے، آپ ان گاؤں والوں کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ہی میری مدد کریں گے اور اس رسم سے مجھے بچا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید بات چیت ہوتی، نیلم کا باپ چلا آیا تھا اور اپنے باپ کے آتے ہی وہ واپس اندر چلی گئی تھی۔ میں ایک نئی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ اسکول کا وقت ہو رہا تھا، لیکن نیلم کی شادی کو رکوانا اور اس سلسلے کے حوالے سے بات کرنا میرے لیے زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ میری نوکری کو تقریباً 20 سال ہونے والے تھے اور اتنے عرصے میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب میری پوسٹنگ گاؤں میں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ گاؤں کی فضا بہت صاف ستھری ہوتی ہے، یہاں آ کر نہ صرف میری صحت اچھی ہوگی بلکہ میں بہت سی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ زندگی کے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں آ کر تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں گاؤں کی زندگی کے الگ مسائل تھے، خاص کر جوان ہوتی لڑکیوں کے مسائل تو بہت ہی زیادہ تھے، کیونکہ گاؤں کے سارے رواج ان کو لے کر ہی بنے ہوئے تھے، جو کہ بہت ہی مشکل اور سخت تھے۔ اور جس رسم کے بارے میں نیلم مجھے بتا رہی تھی وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ شہر ہوتا تو میں پولیس کو اطلاع کرتا اور فوراً بلوا لیتا، لیکن یہ ایک گاؤں تھا جہاں کوئی پولیس نہیں تھی۔ یہاں کا قانون بھی وڈیرے بناتے اور اس پر عمل درآمد بھی وہی کرواتے۔ قانون سے انحراف کرنے والوں کو سزا بھی وڈیروں کی طرف سے ہی ملتی تھی، اور اسی وجہ سے یہاں پر کسی بھی طرح کی تبدیلی لانا بالکل آسان نہیں تھا۔ یہ واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میرا ناشتہ ختم ہوا تو میں نے ہاتھ پونچھے اور بڑی مشکل سے نیلم کے باپ سے دوبارہ بات شروع کر دی۔ میری بات سن کر اس کے باپ نے عجیب طرح سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، نیلم نے آپ سے کوئی بات کی ہے یا اسے کوئی اعتراض ہے؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ فوراً کہا، نہیں، نیلم نے کچھ نہیں کہا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے کوئی سزا نہ دے دے، اس لیے صاف مکر گیا۔ نیلم کے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، میری بیٹی عزت کے ساتھ آج رخصت ہو جائے گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ آپ کا کیا ہے، آپ شہر سے کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں اور پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن میری بیٹی گھر بیٹھی رہ جائے گی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں زیادہ عمر کی لڑکیوں سے شادیاں نہیں ہوتی۔ جتنی جلدی ان کی شادی ہو جائے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کے باپ کے اس لہجے پر میں خاموشی سے اٹھا اور اسکول واپس پہنچ گیا، لیکن میرا سارا ذہن نیلم اور اس کی رسم کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں نیلم کو غلط فہمی ہوئی تھی یا پھر سچ میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں اس بات کی تصدیق کس طرح کرتا، اور پھر میں نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اگر میں بھی اس رسم میں شریک ہو جاؤں تو مجھ پر سارا راز خود بخود کھل جائے گا کہ نیلم سچ کہہ رہی ہے یا پھر جھوٹ۔ کیا سچ میں گاؤں والے اس قدر جاہل ہیں؟ میں نے تھوڑی ہی دیر میں بچوں کو پڑھا کر چھٹی دے دی اور دوبارہ نیلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازہ بجایا تو اس کا باپ باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو گیا۔ کہنے لگا، استاد جی، آپ پھر آ گئے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ گاؤں کی ساری رسومات میں شامل ہوں۔ شہر جا کر یہ سب دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور خوشی خوشی کہنے لگا، یہ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ نیلم کی شادی میں شریک ہوں، اور اگر آپ ہماری رسموں میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آج دوپہر میں ہماری ایک خاص رسم ہوگی، آپ ہمارے ساتھ چلیے، وہ رسم خود دیکھیے گا۔ ہمارے گاؤں میں وہ قبائلی لڑکیوں کی ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ہی ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے نیلم نے بتائی تھی، لیکن میں اس بات کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اگر یہ واقعی اس طرح کی کوئی رسم یہاں رائج تھی تو اسے ختم کروانا مجھ جیسے پڑھے لکھے شخص کی ذمہ داری تھی، ورنہ میرا شمار بھی جاہلوں میں ہی ہوتا۔ جہالت کے گرداب میں پھنسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ جاتا تو میں بھی اتنا علم جاننے کے باوجود جاہل ہی کہلواتا۔ فی الحال میں نے نیلم کے باپ سے کچھ بھی نہیں کہا اور دوپہر میں ان کے ساتھ اس ٹیسٹ کے لیے وڈیروں کی حویلی کی طرف نکل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس طرح اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا، یقیناً اسے زبردستی لے جایا جا رہا تھا۔ ہم وڈیروں کی حویلی پہنچے تو وہاں کھلے عام ایک وڈیرے اور 2 آدمیوں اور ایک بوڑھے حکیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے انہیں ادب سے سلام پیش کیا تو بڑے وڈیرے صاحب نے نیلم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگے، دلہن تو بڑی پیاری ہے،
اب اس کا ٹیسٹ بھی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا ٹیسٹ خراب آئے اور اس کی شادی نہ ہو سکے۔ میں بڑی حیرانگی سے وڈیرے صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر انہوں نے حکیم صاحب کو کچھ اشارہ کیا اور ٹیسٹ کرنے کا کہا۔ حکیم صاحب نے نیلم کی ماں سے کہا کہ بچی کی قمیض اوپر کرو۔ یہ سن کر میں نے فوراً کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ ایک نامحرم کیسے ایک لڑکی کی قمیض اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں؟ یہ درست بات نہیں ہے۔ میری اس بات سن کر وڈیرے صاحب نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، استاد جی، آپ شادی میں شریک ہونے آئے ہیں یا ہماری رسموں پر سوال اٹھانے؟ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں ہمارے رواج، ہمارے ٹیسٹ چلتے ہیں۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں پہلے بغیر ٹیسٹ کے شادی کرتی تھیں، اور پھر ان کی وجہ سے گاؤں میں عجیب غریب، اپاہج اور معذور بچے پیدا ہوتے تھے۔ گاؤں کی نسلیں خراب ہو رہی تھیں، اسی لیے ہم نے شہر سے بڑے حکیم کو یہاں بلوایا، اور اب یہ ہماری لڑکیوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ان کی نظر کافی تیز ہے، یہ لڑکی کے پیٹ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کا بچہ اپاہج ہوگا۔ ہم اس کی شادی نہیں کرواتے تاکہ ہماری نسل خراب نہ ہو اور ہم نقصان سے بچ جائیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہ کیسے حکیم صاحب ہیں جنہیں ٹیسٹ کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ کی، اور ایسا کوئی ٹیسٹ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا جو شادی سے پہلے یا حمل سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہونے والا بچہ معذور ہوگا یا صحت مند۔ حکیم نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میری حکمت پر شک نہ کر، یقیناً تیری نیت خراب ہے، تو اس لڑکی پر نظر جمائے بیٹھا ہے، جبھی تو اس کی شادی روکنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ جو لڑکی ٹیسٹ پاس کر جاتی ہے ہم اس کی شادی کرا دیتے ہیں، لیکن جو فیل ہوتی ہے وہ وڈیرے صاحب کی حویلی میں ملازمہ بن جاتی ہے۔ یہی اس گاؤں کا دستور ہے۔ حکیم صاحب کی بات سنتے ہی سارا سچ کھل گیا اور میں جان گیا کہ یہ سارا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے۔ وڈیرے صاحب نے اپنے آدمیوں کو حکم دے کر مجھے گاؤں سے باہر نکال دیا، لیکن میں ان سے سختی سے کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ایسا کیا تو میں شہر سے پوری فورس بلوا لوں گا۔ میں ایک سرکاری ملازم تھا، استاد تھا، اور وہ میری حیثیت کو اس طرح انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وڈیرے صاحب کو جب اندازہ ہوا کہ میں اتنی آسانی سے قابو نہیں آؤں گا تو انہوں نے حکیم صاحب کو کوئی اشارہ کیا اور انہوں نے نیلم کا پیٹ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس کی شادی کروا دو۔ یہ سب کچھ میرے خوف کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ میں وڈیرے صاحب کی آنکھوں میں نیلم کے لیے ستائش اور نیت کی خرابی کو جان چکا تھا۔ نیلم کے ماں باپ اسے واپس لے کر آئے اور اس کے باپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ میرے وڈیرے صاحب کے سامنے آواز اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ ہی بات سمجھ پاتے تھے کہ میں نے ان کی بیٹی کی زندگی بچائی ہے، وہ تو حقیقت سے واقف ہی نہیں تھے۔ نیلم نے اپنی نظروں ہی نظروں میں میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ کسی ناحق فیصلے کی بھیڑ چڑھنے سے بچ گئی تھی اور اپنے حق کے لیے کوشش کر کے اس ظلم سے بچ چکی تھی، اور وڈیرے صاحب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنا سامان سمیٹوں اور واپس شہر کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس کے لیے اور کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، اور یہی تو سب سے بڑی جہالت تھی۔ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، ہم کہاں جہالت برت رہے ہیں۔ اور میں نے بھی اپنا سامان سمیٹ لیا۔ مجھے شہر جانا تھا اور اپنے پولیس والے دوست سے بات کر لی تھی۔ اسے اس گاؤں کی ایسی بیہودہ رسم کے بارے میں بتانا تھا جس کا مقصد صرف وڈیرے کی عیاشی پوری کرنا تھا۔ نیلم نے ہمت کر کے اپنے حق میں آواز اٹھائی تھی، اسی لیے میں اسے بچا سکا تھا، لیکن نہ جانے گاؤں کی کتنی لڑکیاں ایسی ہی تھیں جو اسی ٹیسٹ کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں اور اپنی زندگی خراب کر بیٹھی تھیں اور ظلم برداشت کرتی تھیں۔ حیرت تو مجھے گاؤں والوں پر بھی تھی جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ سب سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، عزتوں سے سر عام کھیلا جا رہا تھا۔ مستقبل کے معاملے تو رب کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ لوگ ایک جاہل شخص کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر رہے تھے۔ میں شہر کی بس میں بیٹھ چکا تھا اور اب مجھے اس گاؤں کی بھلائی کے لیے شہر جا کر کام کرنا تھا۔ یہاں رہ کر میں مزید آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پنجاب کے وہ گاؤں بالکل ہی بارڈر کے ساتھ لگتے تھے، ان میں ایسی ایسی رسم و رواج ہیں کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ زیادہ تر گاؤں میں تو بالکل ہندوانہ رسموں کو اپنایا جاتا ہے، اور لگتا ہی نہیں کہ یہ گاؤں مسلمانوں کے ہیں۔ اور جس گاؤں سے میں لوٹ کر آ رہا تھا اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تعلیم کا فقدان تھا، اور ایسے ہی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں فقدان ہو کہ آپ لوگوں کو لگتا ہی نہیں کہ ان گاؤں کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے اور یہاں سے وڈیروں کی دادا گیری اب ختم کروانی چاہیے، تاکہ ایسی اور گھٹیا رسموں میں بیٹیوں کے مستقبل کے فیصلے نہ سنائے جائیں اور نہ ہی انہیں کسی وڈیرے کے ہاں ساری زندگی ملازمہ بن کر رہنا پڑے۔ جاہل شخص باقیوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی بھلا نہیں کرتا۔ گاؤں کے لوگ بری طرح اس کی رسومات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔